السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج قرآن کریم کی تعلیم کا دوسرا دن ہے۔ پہلے دن ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کے ٹوٹل حروف کتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں، اور ان حروف کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان حروف کا، ان ورڈز کا تلفظ کر سکتے ہیں۔ آج دوسرے دن میں ہم جانیں گے کہ حروف تہجی ملے ہوئے ہوں تو ہم ان کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح ہم انگلش کے ورڈز کو لکھتے ہیں یا ہندی کے ورڈز کو لکھتے ہیں تو ملانے کی شکل میں بھی ہم ان کو ایسا ہی لکھتے ہیں، اس میں چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں چاہے وہ الگ ہوں تو بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے اور ملا کر لکھتے ہیں تو بھی ایسا ہی لکھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن شریف میں ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف میں اگر ورڈز الگ ہوتے ہیں تو وہ الگ لکھے جاتے ہیں۔ جیسے حروف تہجی میں آپ کو بتایا، حروف تہجی کے جو ورڈز ہیں وہ الگ الگ ہیں اور الگ لکھے ہوئے ہوں گے تو وہ اسی طرح لکھے جائیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ان کو ملا دیا جائے گا تو ان کی لکھائی بدل جائے گی، ان کو لکھنے کا طریقہ بدل جائے گا۔ ملے ہوئے حروف میں بھی کچھ ورڈز ایسے ہیں جن کو ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں اور کچھ ورڈز ایسے ہیں جن میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے ہم ابتدا سے شروع کرتے ہیں الف سے۔ جن کو ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں وہ حروف یہ ہیں۔ سب سے پہلے الف، اس کو پہچاننے میں زیادہ پریشانی نہیں ہے کیونکہ یہ صرف ایک سیدھی لائن کی طرح ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں لام کے ساتھ ہو تو یہ سیدھی لائن نہیں بلکہ اس لائن کو گھما دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ لائن گھومی ہوئی ہے تو جہاں پر یہ لام کے ساتھ صرف ایسا ہوگا کہ جب لام کے ساتھ میں الف ہوگا تو اس الف کو گھما دیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ لام کے علاوہ کسی کے ساتھ ہو، با کے ساتھ، تا کے ساتھ، ثا کے ساتھ، جیم، ہا، خا، طوا، ظا، کسی کے بھی ساتھ ہو تو وہ ایک سیدھی لائن کی طرح الف بنا ہوا ہوگا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے الف کو پہچاننے میں جب کہ یہ ملا ہوا ہو تو پریشانی نہیں ہوتی۔ دیکھیے الف کے بعد با، ثا، نون، یا، ان چار ورڈز کو ملانے کی حالت میں دو طرح سے لکھا جاتا ہے۔ چاروں کو ملانے کی حالت میں جو شیپ دیا جاتا ہے وہ ایک ہی ہے، بس نقطوں کا فرق ہوتا ہے۔ ایک نقطہ نیچے ہے تو با، تین نقطے اوپر ہیں تو ثا، ایک نقطہ اوپر ہے تو نون، دو نقطے نیچے ہیں تو یا۔ صرف ہمیں ڈاٹ کو یاد رکھنا، صرف نقطوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اب ایک تا حرف ہے، با کے بعد جو آتا ہے تا۔ اس تا کے لکھنے کی تین صورتیں ہیں۔ اس تا کو لکھنے کی تین صورتیں ہیں، تین طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ پہلی شکل تو وہی جو با اور سا، نون، یا میں دوسرے نمبر پر شکل دی گئی تھی، اور ایک شکل یہ ہے اگر نقطے نہیں ہوں گے تو ہم اس کو ہا بولتے ہیں۔ شکل تا کی یہ ہوتی ہے۔ اس تا کا دوسرا نام تائے مدورہ بھی ہوتا ہے، اس کو تائے مدورہ بھی بولتے ہیں۔ اب اس کے بعد جیم، ہا اور خا، جیم، ہا، خا، ان تینوں کو ملانے کی حالت میں ایک ہی شیپ دیا جاتا ہے، ایک ہی شکل ان کی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے۔ اس میں بھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نقطوں کو دیکھنا ہے۔ نقطہ اگر نیچے ہے تو جیم، نقطہ اگر اوپر ہے تو خا، نقطہ نہیں ہے تو وہ ہے ہا۔ اس کے بعد دال اور ذال، دونوں حرف کا شیپ ایک ہے، بس نقطے کا فرق ہے، تو شکل بھی ایک ہے، لکھنے کا طریقہ بھی ملنے کی حالت میں ایک ہے، اور وہ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر نقطہ نہیں ہے تو وہ دال، اور اگر نقطہ ہے تو وہ ذال۔ اس کے بعد عین اور غین، اس کو اگر ہم ملا دیتے ہیں یا ملا ہوا قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ صرف دو طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ کہ یہ عین اور غین اس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عین کو اس طرح سے لکھا گیا ہے، یا غین بس نقطے کا فرق ہے، نقطہ نہیں ہے تو عین، نقطہ ہے تو غین۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے
नुक्ते को हमें देखना है और इस शेप को हमें याद रखना है कि आइन और गैन की शक्ल क्या थी। बस इसी शक्ल की वजह से हम हर्फ को पहचानेंगे। अब फ़ा और क़ाफ़ दोनों की दो शक्लें हैं, बस नुक्ते का फ़र्क है। और वो शक्लें ये हैं, नंबर 1 इस तरह से फ़ा और क़ाफ़ को लिखा जाएगा, बस नुक्ते का फ़र्क है, एक नुक्ता है तो फ़ा, 2 नुक्ते हैं तो क़ाफ़। दूसरी शक्ल इस तरह से फ़ा को लिखा जाएगा, बस नुक्ते पर हमें ध्यान देना है, वरना फ़ा और क़ाफ़ दोनों की शक्ल एक ही है। अब इसके बाद लाम की भी 2 शक्लें हैं, नंबर 1 इस तरह, नंबर 2 इस तरह। मीम की भी 2 शक्लें हैं, नंबर 1 मीम को इस तरह लिखा जाएगा, नंबर 2 मीम को इस तरह से लिखा जाएगा। अब हा को कुरान मजीद में लिखने के 3 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा इस तरह से लिखा जाता है, दूसरा तरीक़ा हा को इस तरह लिखा जाता है, और तीसरा तरीक़ा ये है जो आप देख रहे हैं, इस तरह से हा को लिखा जाता है। अब हा के बाद हमज़ा की भी 2 शक्लें हैं। हमज़ा की जो शक्लें हैं वो वही शक्ल है जो बा सा नून या की थी। फ़र्क इतना है कि हमज़ा की शक्ल पर कोई नुक्ता नहीं है और बा सा नून या की शक्ल में नुक्ते लगे हुए थे। हमज़ा की 2 शक्लें हैं, आप देख सकते हैं, पहली शक्ल ये है और दूसरी शक्ल ये है। ये तो वो शक्लें हो गई कि जिनमें हमें गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है, शेप को देखने की ज़रूरत है कि इन बा और सा नून या का शेप तो एक होता है, बस नुक्तों का फ़र्क है। जीम, हा, खा, इन तीनों का शेप एक ही होता है। मिलने की हालत में अगर ये मिले हुए होते हैं, बस नुक्तों का फ़र्क है, या दाल ज़ाल। लेकिन अब है और रा, ज़ा, सीन, शीन, साद, दाद, ता, ज़ा। तो ये वर्ड्स जैसे लिखे हुए हैं वैसे मिलने की हालत में लिखे जाएंगे, इसे मिलने की हालत में लिखा जाएगा। आज ही हमने आपको बताया कि अलिफ से लेकर या तक हरूफ अगर अलग होते हैं तो किस तरह लिखे हुए होते हैं, हम किस तरह पहचान सकते हैं। अगर ये हरूफ मिले हुए हों तो हम किस तरह उनको पहचान सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट वीडियो में हम हर्फ की हर एक शक्ल की 5-5 मिसालें लेकर के आएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप इसको ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट लेकर के रखना और मेहनत करना, गौर व फ़िक्र करना और हरूफ की पहचान में कोशिश करना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर आपने हरूफ को पहचान लिया, हरूफ का तलफ़्फ़ुज़ कर लिया, तो इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द कामयाबी की तरफ बढ़ने वाले हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी आपका साथ देगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप कोशिश करते रहिए, अल्लाह आपको और हमको कामयाब फरमाए। हमारी ये मेहनत अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।